کے الیکٹرک کراچی الیکٹرک کے جو بھی کسٹمرز ہیں دے ہیو بین ایکسٹریملی مطلب بہت انہوں نے ووکلی اپنی ڈسکنٹینٹ کا مظاہرہ کیا ہے بیکاز لوڈ شیڈنگ وہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے 12 گھنٹے کی, اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کی جو ایکسکلوسیوٹی ہے یعنی کہ صرف کے الیکٹرک ہی سپلائی کرے گی کراچی کے ریزیڈنٹس کو وہ بھی ختم کی جائے, اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بھی سوال ہو رہے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کتنی کریڈیبلٹی ہے, کیا یہ ایکسکلوسیوٹی ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ CFO چیف فائنینشیل آفیسر ہیں کے الیکٹرک کے عامر غزیانی صاحب, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں شاہد ستار صاحب, فارمر ممبر انرجی ہیں پلاننگ کمیشن کے. آپ SSGC میں بھی تھے جی. I mean he's got a lot of experience. He will present another point of view. And بزنس ریکارڈر کے بہت سینئر رپورٹر مشتاق گھمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں بھی اپنی جو ان کی جو بہت ایکسکلوسیو سٹوریز چھپی ہیں ریکارڈر میں وہ شیئر کریں گے. I'll start with you غزیانی صاحب. What do you think is the current situation like with respect to your organization? جی, thank you very much انجم, thank you for giving us the opportunity. اس وقت رائٹ ناؤ میں آج ریسنٹ کرنٹ پوزیشن کی بات کروں گا. الحمدللہ اس وقت کراچی میں جو چیزیں ہیں ایز پر نارمل, there is no unscheduled load shedding, everything is as per the policy. جو پیچھے آپ نے بات کی کہ لوڈ شیڈنگ کے کچھ ایشوز تھے, اس میں کچھ ایشوز ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ٹو تھے فیول سپلائی سے ریلیٹڈ اور گیس پریشر سے ریلیٹڈ, جس پہ ہم وقتاً بتاتے رہے ہیں, میڈیا کو بھی اپڈیٹ کرتے رہے ہیں. بٹ بیفور گوئنگ آن ٹو دیٹ I would like to tell everyone from this show کہ جی کئی کی جو پرفارمنس رہی ہے after the privatization, I think we need to discuss that کہ اس کے اوپر کیا امپرومنٹس آئی ہیں, کتنی انویسٹمنٹس آئی ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ اس بات کا پتہ چلے. اور کراچی میں جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو وٹنس بھی کرتے ہیں کہ جی دیر از بین این سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دا سسٹم since privatization. So I would like to give you some facts تاکہ ہم اس کے اوپر ذرا, because facts is reality. So اس پہ ہم ذرا بات کر لیں کہ جی تقریباً کے الیکٹرک نے since privatization around 335 billion rupees invest کیا ہے in the across the value chain which is generation, transmission and distribution میں. Over how many years? Since privatization, that is from 2005 till 2019 or 2020 تک آپ اگر لیں تو total 335 billion rupees ہم نے انویسٹ کیا ہے. And that's about not what, only 15 years? 15 years. In 15 years. بالکل. So جو کہ that's not only in one business, it's across the value chain, generation, transmission and distribution میں تینوں میں ہم نے انویسٹ کیا. اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جی جنریشن میں کچھ ہم نے 1057 میگا واٹ ایڈ کیا ہے سسٹم میں. وی آر گوئنگ فار اندر 900 میگا واٹ ایڈیشن. تو اگر آپ ٹوٹل انشاءاللہ 900 میگا واٹ انکلوڈ کر کے دیکھیں تو ٹوٹل نمبر وڈ بی اراؤنڈ 2000 میگا واٹ which will be added. 1057 has already been added. جو ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ تقریباً ہم نے جو ہے وہ 12 گریڈ ابھی تک لگا چکے ہیں اور 8 گریڈ اور لگانے کا پلان ہے. سو ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے 20 گریڈس وی ول بی ایڈنگ ان دا سسٹم, جس سے جو کیپیسٹی ٹرانسمیشن سائڈ پہ, ٹرانسمیشن جب جنریٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کو الیکٹرانس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنا ہے اور تھرو ٹرانسمیشن ہائی ٹینشن لائنس, تو وہ اس کی کیپیسٹی بھی ہم نے آلموسٹ ڈبل کی ہے تھرو ایڈیشن آف گریڈس اور ٹو انہانسنگ دی سسٹم آن دا ٹرانسمیشن. یہ جو فگرز آپ دے رہے ہیں سر, یہ ڈبل اور یہ سارا کچھ ہے وہ 15 ایئرس, تو یہ مجھے بہت, اس سے تو زیادہ پاپولیشن ہی کراچی کی بڑی ہوگی. This doesn't seem to me that's that much of an achievement. I'm sorry but please explain to me. جی دیکھیں پاپولیشن ضرور بڑھی ہے, ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے اور اس کی بیسس پہ انویسٹمنٹ بھی سسٹم میں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کیپیسٹی ڈبل, پاپولیشن ڈبل نہیں ہوئی. مطلب اگر آپ 2005 کے سینسس کے نمبر کنزمپشن تو ڈبل سے زیادہ ہوئی ہوگی سر 15 سال میں. So the point is that yes,
the point is that we have invested into the system to cater for this demand, to cater for increase in load. So जो एक बात होती है कि जिस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, the point is, the facts are that there are investments in the system. अच्छा, आप अगर अपना पॉइंट दे सकें for exclusivity, then I'll come to the studio as well, and then we will जी. So on the exclusivity, definitely देखें, we not saying जी competition नहीं होना चाहिए. Competition is good, is healthy for the business, and it's good for the consumers, or we are all for the competition. But our point is कि जो competition है वो होना चाहिए after a proper framework. There has to be some rules and regulation that needs to be framed, और उस regulations और framework के अंदर जो भी responsibilities and obligations हैं, जो नए business, जो competitors होंगे, जो नए entrants होंगे in the market, उनकी भी जो roles and responsibilities हैं, जो obligations हैं, वो that has to be clearly framed. So that's what our point is, और उस पे हम engaged भी हैं regulators के साथ, government authorities के साथ, and that's what we are submitting to the authorities. Okay, I'll come and try to get a response from the claims that he's made. जी सत्तार साहब. जी, number one तो ये कि rather than doing the job which is of selling electricity and making it available to all people of Karachi, what KE did was a disservice to the poor people of this country by introducing revenue based load shedding, which means जिन इलाकों में रेवेन्यू कम आता था जी उसमें वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा था, अब हो रहा है, और वो मेरा ख्याल में it was a requirement of IMF, if I'm not... नहीं, it is nothing to do with IMF. जी, it does, because I've read the document. नहीं, वो तो बाद में कराची का मुझे नहीं पता, वो बाद में आया है, IMF में बाद में डला है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. When, which year are you talking about? 2012-13 whatever they started doing it. इस वक्त तक IMF का आ गया था. नहीं. Anyway, they introduced this revenue-based load shedding, which means क्योंकि ख्वाजा आसिफ करते थे ना, नहीं, बट वो तो 2013 में आए थे, 14 में आए थे, 13-14 में आए थे. हाँ जी. अच्छा, so anyway, और वो भी इन्हीं से सीखा उन्होंने. अच्छा, तो और उससे ये हुआ कि जो गरीब आदमी है, जहाँ चोरी भी ज्यादा हो रही थी, जी, whatever, देखिए, आपका काम है बिजली पहुंचाना, आपका ये भी काम है कि to ensure कि उसकी बिलिंग भी हो और पेमेंट भी. But that's actually, sir, just let me just add for our viewers, that is an economic decision which goes against the poor people. मतलब basically it is against universal suffrage. It is against the dictates of the Supreme Court. It is against humanity. It is collective punishment of the people. Because जो बीच में ठीक, let's move on. As far as exclusivity goes, the world has moved on. The world has moved to a separate wire business, separate sale business, and so on. And the exclusivity in of that nature is an anathema. राइट. आपने ये भी कहा कि नेप्रा के जो लॉ में वो एक्सक्लूसिविटी 2018 में एक्सक्लूसिविटी खत्म कर दी, वैसे खत्म कर दी. इट्स एन एक्ट पास्ड बाय दिस पार्लियामेंट. ठीक है. घुमन साहब, आई विल कम टू यू. आपने बहुत सारी स्टोरीज की हैं कि इलेक्ट्रिक पे भी की हैं, एनर्जी पे जनरली की हैं, तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द इन्वेस्टमेंट, B, the claim that exclusivity honi chahiye till 2023, because that will enable them to sell it to Shanghai, right? Otherwise मुश्किल हो जाएगा. एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उन्होंने जो क्लेम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी बुक्स में दिया होगा, जो ज़ाहिर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसमें होगा, मगर ये कि उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी. अगर उतनी हो जाती तो ज़ाहिर बहुत सारे मसाइल हल भी होते, लेकिन अभी मसाइल हैं भी, वो कर भी रहे हैं. ज़ाहिर एक कंपनी इसी तरह ही चलती है जिस तरह उसने कोई प्लान बनाया होता है. अगर उसको फ़र्ज़ करें कि किसी को अगर आप हुकूमत ने टैरिफ देना है, अप्रूव करना है, वो हुकूमत अप्रूव ही नहीं कर रही, तो उसके जो फाइनेंशियल मसाइल तो होंगे. ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके क्योंकि नेप्रा का भी कसूर है इसमें मेरा ख्याल में, है तो उसके अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी होते हैं. तो जब वो टैरिफ जो अगर डिटर्मिन हो भी गया, वो नोटिफाई नहीं हुआ, तो पैसे तो नहीं मिले ना. एक तो ये है.
اور گورنمنٹ جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے اس کو نوٹیفائی کرنے کے لیے. گورنمنٹ تو ظاہر پہلے بھی چونکہ بیکاز ایک تو پولیٹیکلی یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے کہ جی ٹیرفز بڑھا دیں, رائٹ. بٹ پہلے تو کرونا آ گیا تھا, اس وجہ سے انہوں نے ڈیلے کر دیا, کرونا تو بعد میں آیا, نوٹیفائی نہیں کیا. اور اس کے بعد اب بھی ڈسکوز کا بھی یہی چل رہا ہے کہ اس کو ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہے. ان کے بھی مسائل اسی طرح ہیں, ظاہر ہے بارنگ تو کرنی پڑتی ہے اور ان کے بھی وہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپنی کے مسائل تو بہرحال ہر جگہ ہی ہیں. ہم ڈسکوز کو بھی دیکھے تو ایسے ہی ہے. اور یہ جو ان کو شاہ ستار صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا ایشو یہ پہلے تھا, لیکن جب یہ میرے خیال میں خود ہی پاور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور جو پرانی تھی اس میں شاہ ستار صاحب بھی موجود تھے, تو راجہ پرویز نوید قمر صاحب کے دور میں اس کو ڈسکو کا درجہ دیا گیا تھا. اور پھر اس وقت ان کا ٹیرف کئی کو دیا گیا, کئی کی بات کر رہا ہوں, کئی پہلے تو ڈسکو نہیں تھا, وہ ایٹ پار اس کے سٹیٹس دیا گیا تھا. اور پھر ظاہر ہے اسی کے مطابق ہی ان کو بھی اگر وہ دوسری ڈسکوز میں 2 روپے کی دے رہے ہیں تو اس کے جو سبسڈی ہے وہ ان کو دینی پڑے گی. اور اسی طرح دوسری ڈسکوز کا بھی سچویشن اسی طرح ہی ہے. تو بہرحال مسائل بھی ہیں, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسائل حل ہو گئے ہیں. اور مطلب ہے کہ there is pro and against the company. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں کمپنی کو, پارٹ آف اٹ از کریٹڈ بائی نیپرا, پارٹ آف اٹ اب وہ جو ایکسکلوسیوٹی ہے اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, اینڈ دیٹ از obviously generated by a lot of people from Karachi. تو we'll come to غازیانی صاحب, but we'll take a short break before we go to him. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ستار صاحب, آپ بریک میں ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے جو ٹیرفس کی کیا نوعیت ہے. جی already the Pakistani tariffs when you compare them with the income levels of the people are amongst the highest in the world by a factor of many times. 7 آپ نے کہا تھا 7. Let me go to غازیانی صاحب. سر, یہ جو آپ کے ٹیرفس ہیں اور جو ڈیلیز ہو رہی ہیں, اس کا کیا رول ہے in your financial thinking these days? جی ڈیفینیٹلی دیکھیں, جو ڈیلیز ہیں ٹیرف کے, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیش فلو پہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. رائٹ ناؤ ہماری جو 2 ڈٹرمنیشنز ہیں, ایک نوٹیفیکیشن جو کہ منسٹری میں پینڈنگ ہے, اور ایک جو کوارٹرلی ویریشنز اور منتھلی ویریشنز ہیں وہ نیپرا میں پینڈنگ ہے. سو جتنا سسٹم ایفیشینٹ ہوگا, جتنی جلدی ڈیسیشن میکنگ ہوگی, اوبویسلی اتنی جلدی چیزیں آپ کوئکلی ڈیسیشنز بھی لے سکیں گے, اور اس کا ایک ڈیفینیٹلی ورکنگ کیپٹل پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. سو ہماری ریکویسٹ بھی ہے, اور ہم وی آر انگیج ود نیپرا ان ٹیم کے ساتھ بھی, کہ دیٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ اینڈ ہیز ٹو بی ڈن ایز سون ایز پاسبل. سو جو شاہد صاحب بات کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ تھوڑی ڈفرینٹ بات ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان کو with other countries and what is the difference between the consumer tariff. But that actually makes a difference in terms of our cost of living. It makes a difference. Yeah, absolutely. But Amir Ghaziyani Sahab is absolutely correct. It is not KE specific. No. جی صحیح. جی سو آئی تھنک شاہد صاحب جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں وہ بیکاز آف کراس سبسڈی, بیکاز وی ہیو کراس سبسڈی ان دا سسٹم. اگر آپ دیکھیں ٹیرف میں جو لو اینڈ کنزیومرز ہیں, جو جن کی کنزمپشن لیس دین 300 ہے, یا آپ لائف لائن کنزیومرز کی بات کریں تو ان کا ٹیرف بہت کم ہے. سو ان کو جو سبسڈی مل رہی ہے وہ اوبویسلی کسی نہ کسی طریقے سے فائنینس ہو رہی ہے تھرو ہائی اینڈ کنزیومرز. اور یہی ہمارا بھی جو ہم ایکسکلوزیوٹی گورنمنٹ بھی تو دیتی ہے نا آپ کو ٹیرف. بہت تھوڑا, it's about 50 billion I believe. It's only a very small part of it. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور جو آپ اس سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے, جو ایکسکلوزیوٹی والا ایشو ہے, اس میں بھی ون آف دا فیکٹر وچ نیڈس ٹو بی کنسیڈرڈ از دا کراس سبسڈی. بیکاز وین یو سپلائنگ پاور ٹو ہائی لاس ایریاز جہاں پر آپ کی لاسز زیادہ ہیں, جہاں پر ریکوری کم ہے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ کے الیکٹرک ایشو, یہ آپ بیکاز اٹس ریلیٹس ٹو دی اربن پلاننگ, اٹ ریلیٹس ٹو آل ادر ریلیٹڈ ایشوز جو کہ لوکل ایڈمنسٹریشن. اور سو ان ایریاز میں جہاں پر جو ہے وہ جیسے شاہد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور انکم جو ہے وہ لوگوں کی کافی کم ہے, تو وہاں پر افورڈیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں, اور وہاں پر کنڈاز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پھر ڈیفینیٹلی لاسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پھر ریکوری کم ہوتی ہے.
تو جب آپ ان ایریاز کو سپلائی کر رہے ہیں پاور اور آپ ایکسکلوزیوٹی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، سو ان ایریاز کی آبلیگیشن اس وقت تو کے الیکٹرک کی ہے، اور کے الیکٹرک ان پورے کراچی میں اور جو ہمارے لائسنس ایریاز ہیں ہم وہاں سپلائی کر رہے ہیں پاور، اینڈ وی آر ٹیکنگ دیٹ آبلیگیشن. When you will take away the obligation اور exclusivity تو پھر ان ایریاز کا کیا ہوگا، وہاں پر کون سپلائی کرے گا، ان کا ریٹ کیسے ہوگا، وہ ریگولیٹڈ ہوگا. ستار صاحب wants to respond to this. جی سر. First of all, the government نے under the new mechanism that they are developing and have developed, they are saying that the all supply of electricity will be at the cost of service, which is at the cost at which it is supplied, and any subsidy that is to be given will be given directly to the consumer through BISP or so on. Okay, but یہ جی consider کر رہے ہیں because not consider, this is the approved strategy of the government now. strategy ہے, but the thing is کہ ابھی تک وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جی ان کو انہوں نے کہا ہے کہ سب کو اکٹھا ملائیں، وہ جو جتنے بھی سبسڈیز اینڈ وہ جو یوٹیلیٹی اسٹورز کو دیتے ہیں، وہ جو all these یہ ساری چیزیں جو ہیں اکٹھی ہو جانی چاہیے. So the obligation is not that of KESC, the obligation is that of the federal government. And the federal government, if it has جی بٹ کے الیکٹرک کو دینا تو پڑ رہا ہے نا، وہی جو کم تب ہو سکتا ہے پورے ملک کا. دیکھیں ہمارے ہر ایک کے بل کے اوپر 40% ٹیکس ہے. اگر ہم ایک 100 روپیہ ان کو دے اس میں 40 روپے جو ٹیکس ہے، اور کوئی and that comes to your point کہ جس 7 گنا ادروائز بجلی کی وہ شاید اتنی نہیں ہے. اب اس میں GST ہے اور پتہ نہیں سرچارج ہے، پھر اس کے اوپر سرچارج ہے، پھر کوئی نیلم جلم سرچارج ہے، کبھی ٹی وی کی فیس ہے. یہ جو IMF کہتا ہے، آنسر دس کوسچن فار می، IMF جو کہتا ہے فل کاسٹ ریکوری آپ کی نہیں ہو رہی، وہ کس بیسس پہ کہہ رہا ہے؟ because I'll tell you why, ma'am. Because یہ لے جاتے ہیں 40% tax. No, that's not the point. Most of these taxes go towards paying towards the maintenance of your circular debt, which is جی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ایک 2.3 ٹریلین روپے کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اچھا، اب اس کا انٹرسٹ چارجز ہی دیکھیں کتنے بنتے ہیں. تو اس کے کتنے یہ تقریباً کتنے even if it's at say 10%, that's 230 billion rupees a year. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ دیر از اے پروپوزل ناؤ انڈر کنسیڈریشن آف دا گورنمنٹ کہ سب پہ 6 روپے لگا دیں تاکہ سرکولر ڈیٹ کو پے آف کریں. 6 روپے پر یونٹ ایڈیشنل. تو جی جی سوری، اس میں اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں جو شہزاد قاسم صاحب جو بھی فارغ ہو گئے ہیں وہ لے کے گئے تھے، پورا قانونی پلان دیا ہے جو ہمارے ہاں بھی کل پرسوں بھی چھپا ہوا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے دیا ہے کہ جی یہ کریں گے تو اتنے اس میں دے دیں، تو اس نے دے دیں، اس نے کر دیں، اس طرح کر دیں. تو پھر جا کے ہم یہ سب کچھ اگر کر لیں تو اتنا جو ہے اگر ہم بڑھائیں تو پھر جا کے ہم ایکول ہو سکتے ہیں. مطلب فل کاسٹ ریکوری میں 6 روپے 6 پیسے. Oh God, okay. جی غزیانی صاحب آپ بتائیں، لیٹس گو ٹو جی غزیانی صاحب آپ بتائیں کہ الیکٹرک جو ہے یہ would you support something like this جو یہ جو اب فارغ ہو گئے ہیں ان کا پروپوزل جو ہے؟ دیکھیں I don't know about the proposal but جو شاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی جو ڈسکشنز چل رہی ہیں تھرو احساس پروگرام، جو سبسڈی ہونی چاہیے وہ تھرو احساس پروگرام اور ڈفرینٹ پروگرامز ہونی چاہیے، دیٹ شوڈ گو ڈائریکٹلی. آئی تھنک دیٹس دی رائٹ اسٹیپ. ابھی ہوئی نہیں، ابھی اس کی کوئی اپروول نہیں آئی ہے اس کے اوپر. آئی تھنک دیر آر ڈیلیبریشنز گوئنگ آن، اس کے اوپر فردر ریفائنمنٹ ہو رہی ہے. اٹس اے بریلینٹ آئیڈیا کہ آپ نے the power policy based on this has been approved. جی بٹ پالیسیز ہماری بہت زیادہ اپروو ہوئی ہیں مگر ان کی امپلیمنٹیشن پہ ہوتا ہے. اور امپلیمنٹیشن کی پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی تھی اس میں اس نے کہا ہے کہ آپ اس کو ایک جو ہے کنکریٹ پرپوزل لے کے آئیں. ابھی گئی نہیں ہے، مطلب یہ تو وہ بھی جو ہے کافی ساری چیزیں اس نے کہی ہیں. جی پالیسی تو ایکسپورٹ امپورٹ کی ٹریڈ پالیسی امپروو کہ جی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ پتہ نہیں 90 خیر اوکے ہم ایگزیجریٹنگ بٹ اباؤٹ 30 بلین ہو جائیں گی اور ہماری 58 بلین ہو جائے گی، ہماری امپورٹ اتنی نیچے گر جائیں گی. تو پالیسی از I think ہمارے یہاں پالیسی از اے وش لسٹ. Right, the correct step is towards cost of service billing and giving direct subsidies to those who deserve. ٹھیک ہے. Do you agree with that غزیانی صاحب؟ یہ جو ابھی ستار صاحب نے کہا جی
جی جی بالکل یہ صحیح اسٹیپ ہے. آئی تھنک اسی طرح سے سبسڈیز کو ایلوکیٹ ہونا چاہیے اور تھرو ڈفرینٹ پروگرامس تاکہ جو ہے وہ جو ٹیرف ہے وہ پھر آپ کنٹرول کر سکیں بیسڈ آن کاسٹ آف سروس. اس میں ایشو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ فائنانس منسٹری والے ایسا ہونے دیں گے, کیونکہ فائنانس منسٹری والے دبا کے بیٹھے رہتے ہیں, سبسڈیز ڈسکوز کی آئی پڑی رہتی ہیں, ان کی جو ہے وہ کلیمز آئے پڑے رہتے ہیں, وہ کلیئر نہیں کرتے. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, میں روز آتا جاتا رہتا ہوں, جب وہ کریں گے تو فوری طور پہ دینا پڑے گا نا, تو یہ بھی ایک ایشو ہے نا. یہ نہیں, اس میں میرا اپنا اس کے اوپر ٹیک یہ ہے کہ جی once you go onto that direct system where people have to register for this thing and so on, your subsidy quantum will go down by a factor of 4. آپ کا مطلب ٹیکنیکلی جو یہ کہہ رہے ہیں میتھمیٹکلی اٹ از کریکٹ, مگر جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے سر, ہمارے یہاں پالیسیز آر ایکسلنٹ. آئی تھنک ون آف دا بیسٹ پالیسیز ہماری ہیں ہر چیز میں, مگر اس کی امپلیمنٹیشن از آلموسٹ not even 10%. اس میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سبسڈی مل رہی ہے وہ 300 یونٹ تک ہے, اور اگر وہ BIASP رجسٹر کرتا بھی ہے. 300 یونٹ میں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کیا کیا چلا سکتا ہے انسان. ہاں استری بھی نہیں چلا سکتا کہ روزانہ نہیں کافی ہوتی ہے, 50 ہوتی ہے. ہاں 50 یونٹ میں نہیں چلا سکتا, مطلب یہ کہ 50 یونٹ میں اگر کر دیں یا 100 یونٹ میں کر دیں تو وہ تو اس کو دیں گے, لیکن اوپر والے جو ہیں 200 والے اور 300 تک جو ہیں ان کا کیا بنے گا, ان کو بھی تو سبسڈی مل رہی ہے, وہ تو BISP میں رجسٹر نہیں ہوں گے, تو اس لیے ان کو کوئی بڑا کمپریہنسو قسم کا پروپوزل بنانا پڑے گا. اگین دیکھیں I am all for universal suffrage of everything, i.e. کہ آپ تو کمیونزم کی بات کر رہے ہیں, you're in the wrong country I think. Universal suffrage, by that I mean extension of facilities to all. جی but that's actually because in capitalism you have to also look at the costs, you have to look at the economic viability. But we as a country have signed this charter. We have signed a lot of charters as well. I don't know. نہیں اس میں تو ہم انیہ وائی سائن کرتے جاتے ہیں نا. وہ جو ڈار صاحب نے کتنے سائن کیے تھے یاد ہے آپ کو؟ ڈار صاحب نے تو جو ان کو کہتے تھے سائن کر دو, وہ پیرس پہنچ کے سائن کر رہے ہیں with no intention of doing anything about it. جی سر. Only about 65% of the people of Pakistan have access to electricity and about 25% have access to piped gas. باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ خواتین حضرات ہم ڈسکس کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی سرٹیفکیٹ ان کو دینا ہے یہ بہت دیر سے پھنسا ہوا ہے. اچھا ایک چیز مجھے پہلے پوچھنے دیں غزیانی صاحب سے, دین یو کم بیک ٹو دا نیشنل سیکورٹی سرٹیفکیٹ. غزیانی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ تو ابراج جو ہے وہ تو ایک وینچر کیپٹل کمپنی ہے رائٹ, اور آپ کو یہ آئی نو سمبڈی جن کے صاحبزادوں نے وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو کے الیکٹرک کا جو تھا یہ دس واز اے ماڈل used there as a case study. تو what went wrong? What do you think went wrong کہ یہ سارا کچھ ہو گیا جو آپ کے ساتھ اب ہو رہا ہے, جو آپ کے ساتھ ہر چیز چیلنج ہو رہی ہے based on I think a lot of consumers جو بہت upset ہیں. What went wrong do you think? نہیں آئی تھنک دیکھیں اٹس اے جرنی. سب سے پہلی بات یہ کہ اور جرنی میں if you think کہ جی ساری چیزیں ہو گئی ہیں, so I think obviously there has been a lot to do even now. The journey is not over, right? Yeah, so journey is not over and we have already done a lot of things. There has been a significant improvement. آپ اگر pre-privatization دیکھیں اور جو کمپنی کی سچویشن تھی, کمپنی واز ان سگنیفیکنٹ لاسز, سو اوبویسلی دیر ہیز بین اے ٹرن اراؤنڈ, اور وہ سکسیزفل ٹرن اراؤنڈ ہے. ہم نے ناٹ اونلی آپریشنلی ہم نے بہت بڑی چینج مینجمنٹ کی. ہم نے جو آپ ہمارے آفیسز دیکھیں, ہم نے HR سائٹ پہ ہمارے آپریشنس, تو ان ایوری ایریا دیر ہیز بین سگنیفیکنٹ امپروومنٹ, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک دیٹ کیس اسٹڈی واز ٹیکن اپ ان ہارورڈ اینڈ اٹ واز ٹیکن ایز اے سکسیزفل ٹرن اراؤنڈ اسٹوری. But do you think do they still have it? Because اب تو سکسیس سے فیلئر ہو رہا ہے.
because you are under a lot of you are under attack, and the attack is basically by the consumer, your consumers, your clients. It's not by people like me or by Sattar Saab or Ghuman Saab, it is by your clients, sir. So आप हमें ये अभी भी definitely we are a regulated company. We can't do, you are regulated, sir, but regulation का एक फायदा आपको ये है कि आपको सब्सिडी मिल रही है, बहुत थोड़ी मिल रही है अकॉर्डिंग टू सत्तार साहब, नहीं इनको मगर डिफरेंशियल सब्सिडी बेतहाशा मिलती है बहुत वही ना 50 बिलियन नहीं 50 billion is only for the poor people. The tariff differential subsidy to Karachi is quite hefty. It is 50 billion. No. It is even more than what is in the budget. It is not in the budget. It is your high, better performing discos को टैक्स किया जाता है और lower performing discos को वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है without ever going through the government books. Oh, I didn't know that. अच्छा दूसरी बात, let me clarify this because this is very important. जी मैं ये आपको बहुत क्लैरिटी के साथ कह दूं कि केई को जीरो सब्सिडी मिलती है, केई को कोई सब्सिडी नहीं मिलती. ये जो सब्सिडी की बात हो रही है ये सब्सिडी कंज्यूमर्स की सब्सिडी है. वही जो अभी हम बात कर रहे थे क्रॉस सब्सिडी की, वो कंज्यूमर्स जो 300 यूनिट से कम कंज्यूम करते हैं उनको वो सब्सिडी, क्योंकि उनका टैरिफ जो है वो रिड्यूस्ड है, सो उनको सब्सिडी मिलती है थ्रू के इलेक्ट्रिक. So K Electric को after privatization there has been zero subsidy or operational subsidy or cash subsidy to K Electric. और जो है ये टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम होता है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है जो नेपरा डिटरमिन करता है वो आप जो कि पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी है अक्रॉस पाकिस्तान, तो आपका जो टैरिफ है वो तमाम शहरों में हर एरिया में सेम होता है. तो आपको वो कॉस्ट ऑफ सर्विस पास ऑन नहीं करनी दी जाती है, आपको कहते हैं कि जी यूनिफॉर्म टैरिफ आप अप्लाई करें. आई एम गोइंग टू गो टू गुमन साहब बिकॉज़ आप दोनों मुझे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं. व्हाट इज द राइट पिक्चर गुमन साहब? नहीं, ये बात तो सही है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई BASP के थ्रू जो है वो सब्सिडी देंगे, तो मतलब ये है कि जा तो कंज्यूमर को रही है ना, कंपनी तो ये है कि उसने एक चीज़ बनाई है, वो एक कारोबार कर रही है, वो बेचनी है, कोई भी हो, डिस्को आइस्को हो, गैपको हो, के इलेक्ट्रिक हो, सब ने वही वो बेचनी है प्रोडक्ट अपनी. अगर हुकूमत चाहती है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दी जाए, तो वो जितने की उनको पड़ रही है उसको वो तो रिइंबर्स करना पड़ेगा, तो वो उनको रिइंबर्स करते हैं. ये सारी डिस्कोस के साथ यही पोजीशन चल रही है, इसमें तो कोई उसमें नहीं है. लेकिन ये कि 300 तक भी जो कहते हैं, मतलब हम समझते हैं कि 100 तक जो गरीब आदमी है उसके लिए है, मगर ये जो जब लास्ट टाइम 300 किया था, पहले 200 तक होता था कि सब्सिडी. तो जब लास्ट टाइम 300 कोई कुछ महीने पहले मेरे ख्याल में हुआ था जी, तो वो उसमें लॉजिक ये दी गई थी कि यार 300 वाले भी गरीब ही होते हैं. ये मुझे खुद उस वक्त जो सेक्रेटरी इरफान साहब थे उन्होंने मुझे कहते यार मैं भी गरीब आदमी है, मैंने भी सब्सिडी मिल गई 300 तक. आपने एग्री कर रहे? नहीं, what I am saying is something totally different, which is मतलब है कि आप एक्सप्लेन करें हमें ऐसे कि हमें समझ आ जाए जी कि इस्लामाबाद में जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है बेतहाशा कम है कराची से. इस्लामाबाद के कंज्यूमर्स को अगर 6 रुपये चार्ज होना चाहिए उनको 10 रुपये चार्ज हो रहा है, और वो 4 रुपये उठा के इस्लामाबाद से कराची के कंज्यूमर्स के लिए उधर शिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि उनको बराबर की बिजली, बराबर के बिल आए. अच्छा, सो इट इज ये तो ये हो रही है क्रॉस सब्सिडी इस तरीके से हो रही है. इट इज नॉट ओनली विद इन कैटेगरीज एंड सो ऑन, मगर वो इट इज आल्सो विद इन एरियाज विद इन. मगर गजियानी साहब कह रहे हैं कि विद इन देयर जुरिसडिक्शन. मैं बताता हूँ कि वो शायद साहब जो के इलेक्ट्रिक का उससे तल्लुक नहीं है, ये दूसरी डिस्कोज हैं, जैसे जो हेस्को है, जो सेपको है, केस्को है, पेस्को है, जो इनके उनसे हट के जो एक्स डिस्कोज, पॉपुलर डिस्कोज हम जिनको कहते हैं, उनके लिए की जो बात कर रहे हैं कि वो फर्ज करें यहाँ हम 15 रुपए की बिजली जो ले रहे हैं, तो हो सकता है जैसे उनके लासेज अगर सही हो, चोरी चुकारी ना हो, तो वहाँ पे भी हम वो भी 10 की ले रहे हैं. लेकिन ये कि वहाँ चोरी बहुत है, कुंडा सिस्टम है, खुले मतलब पूरे गांव बिके हुए हैं, तो उनका जो लॉसेज हैं वो मैं और आप दे रहे हैं, शास्त्रदार सब दे रहे हैं, व्हिच इज नॉट फेयर. नहीं, बट के इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम फॉर योर इंफॉर्मेशन. वो उसी पूल में से जाता है.
اچھا یہ مجھے نہیں پتا, غازیانی صاحب نہیں, بتائیں. لیکن غازیانی صاحب جی میں کئی میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کئی ایز اے کمپنی بینیفٹس آؤٹ آف اٹ, آئی ایم سیئنگ دی کئی ایریا کو یونیفارم ٹیرف دینے کا, یہ آئی مین دس از اے کانسیکوینس آف دا یونیفارم ٹیرف پالیسی آف دا گورنمنٹ. جی غازیانی صاحب جی میں یہ کلیئر کر دوں کہ جی نیپرا ڈٹرمن کرتا ہے ٹیرف بیسڈ آن دی کاسٹ آف فیول اینڈ بیسڈ آن کاسٹ آف سروس, اور اس میں جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ جی اسلام آباد کے کنزیومرز سے آپ سرچارج لے لیں اور کے الیکٹرک اور کراچی کے کنزیومرز کو سبسڈی پرووائڈ کر دیں. دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ اور رائٹ. I don't think he meant that. I think وہ کہہ رہے ہیں کہ you did mean that. Okay. And if you take out the computations, of the system, you will see that there is a surcharge on LESCO, ISCO, FESCO and consumers, and there is a جہاں ریسیویبلز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. نہیں ریسیویبلس نہیں, جہاں پہ لاسز اور کم ہے. اچھا, اور جہاں پہ ٹیرف کم نکلتا ہے اور وہاں پہ اس کو جی I've run out of time. جی غازیانی صاحب, if you can say something in half a minute and then fine, I'll get Guman صاحب to say they have the last word. جی میں بس اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جی کے الیکٹرک نے پچھلے 10 سالوں میں ٹی این ڈی لاس اور اے ٹی این سی جو کہ ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاس ہوتا ہے, اس میں تقریباً 16% امپروومنٹ کی ہے اوور دی ایئرز. ٹھیک ہے, compare to other discos. غازیانی صاحب, I've run out of time. I want گمن صاحب جو بیٹ رپورٹر ہیں ہمارے. جی سر, لاسٹ ورڈ. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کا اگر پرائیویٹائزیشن جو شیئرز آپ نے یہ بیچ رہے تھے تو وہ سرٹیفکیٹ والا معاملہ ان کا اگر حل ہو جاتا ہے تو اگر وہ شنگھائی آ جائے تو وہ زیادہ انویسٹمنٹ کرے گی اور اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. بٹ یو نو بٹ ان ون شاید صدار صاحب مجھ سے ایگری نہیں کر رہے, لیکن میرا یہ خیال ہے میں یہ نہیں کہہ رہا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, ضرور آئے گی, بٹ ان کو ریگولیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. چائنا ہماری بہت زیادہ the level of friendship we have is at a very high level, and وہ پھر بہت ساری considerations آ جاتی ہیں, foreign relations آ جاتے ہیں, اس میں پھر we won't be having this discussion. ہم نے یہ کمپنی ابراج کو نہیں بیچی تھی, ہم نے کمپنی کسی اور کو بیچی تھی. جی اور انہوں نے آگے براج کو بیچی تھی, and براج took it with the, since it's a venture capital company, they took it with the intention of selling it again, which is now stalled. Khawateen Usrat, we have run out of time completely. I hope you enjoyed the discussion. The actual conclusion is yours to make. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.